قریب میں ہوتا ہے سلسلہ کہ آنے والے احباب کا تعارف بھی بہرحال کروانا پڑتا ہے، تو جناب قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب بہت سارے ان کی خدمات ہیں بین الاقوامی طور پر، قومی طور پر، تعلیمی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر۔ اگر سب کو میں تھوڑا سا جمع کر لوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا دینی بیانیہ سیرت ہے اس کے بارے میں تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ کے سر عزت و احترام حضرت صاحبزادہ مولانا عبدالمالک صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بھائی، ہمارے ملک کے نامور ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب، وائس چانسلر نارووال یونیورسٹی، قابل احترام لائق سب عزت و احترام حضرت پیر محمد فاروق صاحب میرا شریف، حضرت صاحبزادہ قبر الحق صاحب اور اسٹیج برادران اسلام، خواتین و حضرات، غالباً آج سے 20-22 سال پہلے میں اپنے عزیز گرامی صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ صاحب کی دعوت پر اسی جامعہ کے سالانہ اجتماع میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ الحمدللہ جس رفتار سے اور جس انہمام کے ساتھ یہ ادارہ اپنا علمی سفر طے کر رہا ہے، اس میں حضرت صاحبان اور ان کے دیگر جملہ معاونین لائق مبارکباد، دل کی گہرائیوں سے اس کامیاب سفر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میاں والی کے مقام پر میاں والی کے جید علماء کرام، فارغ التحصیل علماء کرام کی موجودگی میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہ جملہ زبان زد عام ہے کہ علم مسلمانوں کی میراث ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن ان وجدها فهو احق بها، کہ مومن جہاں بھی علم کی خیرات بانٹی جا رہی ہو وہاں دامن پھیلا کر صف میں کھڑا ہو سکتا ہے اور وہاں سے موتی چن کر گھر لا سکتا ہے۔ لیکن باوجود اسے سوء اتفاق کے لیے
کہ ہم نے دین دنیا کی تفریق کر دی، قوم کے نونہالوں کو، آنے والی نسل کو تقسیم کر دیا۔ ایک وہ طبقہ جو جدید تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ تھا اور اپنی حقیقی علمی میراث سے محروم ہو گیا، اور دوسرا وہ طبقہ جس نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، جس نے اپنے فنون میں مہارت تامہ حاصل کی، لیکن زمانے کے ساتھ چلنے سے قاصر و محروم رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس خلیج کو ختم کرنا از حد مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ دانشور ایسے ہو کر ہمارے مقابلے کی صف میں کھڑے نہ ہو جائے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، میں علماء کرام کو، صاحبزادہ عبدالمالک صاحب جیسے بزرگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خلیج کو بانٹنے کے لیے اور جدید اور قدیم کے امتزاج کے لیے ایک ایسا اہتمام کیا ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ بابو تو قرآن نہ پڑھ سکا، بابو نے تفسیر و حدیث کا علم تو حاصل نہ کیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک ہمارے علماء نے انگریزی بھی سیکھی، کمپیوٹر بھی سیکھا، اور جدید علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر آج ڈنکے کی چوٹ پر اصحاب اقتدار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے علم کا لوحہ منوا سکتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، علم صرف کتاب سے نہیں ملتا، کلاس روم میں آنے جانے کا کام نہیں ہے۔ علم کے لیے وہ صحبت چاہیے، علم کے لیے وہ فیضان نظر چاہیے جو قلب و ذہن کے زاویوں کو بدلتا ہے۔ الحمدللہ جامعہ اکبریہ جیسے اداروں نے، جس میں اس طرح کے صاحب نظر حضرات مسند نشین تھے، انہوں نے تعلیم بھی دی اور تربیت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تعلیم کتاب کے صفحات سے مل سکتی ہے، لیکن قلب و ذہن کے اندر نور، نظر کے نور سے بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر، یہ نظر کا فیضان ہوتا ہے جو تربیت کا اہتمام کرتا ہے، جو کسی لمحے بھی زیادہ مستقل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین، عقیدہ، فکر اور نظریہ